السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے بڑے گناہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ہماری عبادت بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ آئیے تفصیلاً جانتے ہیں کہ وہ 10 بڑے گناہ کون کون سے ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال بھی نہیں قبول فرماتے ہیں۔ پہلا عمل، قرض ادا نہ کرنا۔ یعنی اگر ہم نے کسی کا قرض لے لیا ہے اور قرض لینے کے بعد اس کو ادا نہ کرنے کی نیت کر رکھی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس پر قرض ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر انسان نے قرض لیا ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کو ادا کرنے کی محنت کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر محنت نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان گنہگار ہے۔ ہمیں قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا بڑا گناہ، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا تو دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم تمام کو استنجا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے اور پیشاب سے قطروں سے حتی الامکان بچنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے، اور استنجا کرتے وقت جو ہے اچھی طرح استنجا کریں تاکہ ہمارے پیشاب کے قطرے باقی نہ رہیں، اور اپنے کپڑوں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ، کسی کو عار دلانا۔ یعنی اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کر لیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس شخص نے توبہ بھی کر لی ہے، توبہ کرنے کے بعد اس شخص کو اس گناہ پر عار دلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کہنا کہ تو وہی انسان ہے جس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے، اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھی جو ہے اگر کوئی انسان اس کو اس گناہ پر عار دلاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ انسان اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بڑی سخت وعید حدیث پاک میں آئی ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، پھر بھی اگر وہ کوئی انسان عار دلا رہا ہے تو یہ عار دلانا بہت بڑا گناہ ہے، عار دلانے والے کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا بڑا گناہ، بیوی پر ظلم کرنا۔ بیوی کو اگر کوئی ظلم کرتا ہے بیوی پر اور اس کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو انسان آج کل جو ہے غلام سمجھتا ہے، باندھی سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اور اس کو ذرا ذرا سی باتوں پر دھمکاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو پیٹتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر بیوی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے، یعنی مسواک سے مار سکتا ہے، یہ کوئی اور ہلکی پھلکی چیز سے مارنے کی اجازت ہے، لیکن بیجا ظلم کرنا، اس کو بغیر کسی گناہ کے ستانا اور تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 5واں گناہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس کو پھاڑتا ہے میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ اس لیے ہر انسان کو عاجزی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کمتر و کمزور سمجھنا چاہیے، اور اپنے ہر عمل کو کمتر و کمزور سمجھنا چاہیے۔ اب چاہے وہ تکبر بڑک پن مال کے اندر ہو، علم کے اندر ہو، جائیداد کے اندر ہو، یہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے تکبر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
انسان کو اس بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ چھٹا گناہ ہے کسی کا عیب تلاشنا، کسی کا عیب ڈھونڈنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہنا کہ مجھے اس کا کوئی عیب مل جائے، کوئی برائی اس کی مل جائے تاکہ میں اس پر کیچڑ اچھالتا رہوں، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں تاکہ یہ بدنام ہو جائے۔ تو اس طرح کوئی عمل کرنا، یہ عمل کرنا، عیب تلاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس گناہ میں ملوث ہے تو اس کو بچنے کی حتی الامکان فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ چھٹا بڑا گناہ، ساتواں بڑا گناہ شرعی پردہ نہ کرنا۔ مردوں کے لیے شرعی پردہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک شرعی پردہ ہے۔ آج کل یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے، مرد حضرات چھوٹی چھوٹی پینٹ پہن لیتے ہیں اور اس کے اندر ان کے وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے شرعی پردہ مکمل بدن ہے سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ کے، اس لیے کوئی ایسا لباس نہ پہنے جس لباس کے اندر یہ اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ اس لیے اگر کوئی پہنتا ہے، کوئی عورت پہنتی ہے تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے اور پردے کا مکمل خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ پردہ کرنا یہ فرض ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ آٹھواں گناہ ہے ریاکاری کرنا، اپنا عمل کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو، ورنہ اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اگر کسی کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ ہر عمل میں عاجزی کرے، اللہ کے لیے خالص طور پر اللہ کے لیے عمل کرے، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ نواں جو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مصیبت دیتا ہے اور وہ اس کی تکلیف اور مصیبت دور نہیں ہوتی ہے تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے اس تکلیف کو دور ہونے کی امید کرتا رہے، ضرور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور فرمائیں گے اور اس کے ہاں آسانی اور سہولت پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے بڑا گناہ نواں کیا ہوا؟ نا امید ہونا۔ خود قرآن کریم اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت عام ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور 10واں بڑا گناہ ہے طعنہ دینا، یعنی کسی کو کسی عمل پر طعنہ دینا اور یہ کہنا تو وہی انسان ہے، تو فلاں فلاں انسان ہے، تو نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اس لیے طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ طعنہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ 10 بڑے گناہ ہیں جن سے انسان کو ہمیشہ ہر حال میں بچنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایسے بڑے گناہ ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں اور ان اعمال کی بنا پر ہماری عبادت بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان فکر اور کوشش کرنا چاہیے اور ہم تمام کو بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔